بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ ہے ماں باپ کی شان اور ماں باپ کی عظمت۔ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور ہم ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے قرآن کے اندر ماں باپ کا کیا حق بتایا ہے، تو ہمارے کو پھر ان کا مقام معلوم چلتا ہے کہ ماں باپ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اچھا معاملہ کرنے کا مطلب ہم لوگ نہیں سمجھتے، سمجھ رہے؟ اچھا معاملہ کسے کہا جاتا ہے وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن کے 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، صرف ماں یا صرف باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی مت کہو۔ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، سمجھ رہے؟ اف کہنے کا مطلب کیسے ہوتا ہے سمجھ رہے آپ؟ مثال کے طور سے آپ کوئی کام کاج کر کے باہر سے آئے اور آپ غصے میں تھے، آپ کے والد نے، آپ کے کیا کہتے ہیں ماں نے یہ کہا کہ بیٹا یہ کام کر لو، تو آپ جو ہے نا کہتے اف، آپ جو ہے نا مجھے ہی کہتے رہتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، سمجھ رہے؟ یا یہ کہ کوئی بھی کام آپ کو بتایا گیا اور آپ نے کہا کہ مجھے ہی کہتے آپ کرنے کے لیے، یہ ہے اف۔ یہ تو صرف اف کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسی اولاد ہے جو اف نہیں کہتی ہے، بلکہ وہ تو جھڑک دیتی ہے ماں باپ کے اوپر، غصے میں اور اتنی سختی میں بات کرتی ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کتنی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھے معاملے سے نہیں، نرم مزاج کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں اور اتنا جھڑک کر کے بات کرتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، قیامت کی نشانی میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو معلوم۔ اللہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کی کوئی نشانی بتا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ سب میرے بھائیوں ہو رہا ہے آج۔ حالانکہ ماں باپ کا مقام یہ تو صرف قرآن سے ابھی بتایا ہوں میں، حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور
باپ کے بارے میں بتایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ بتائیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا۔ اس سے کیا معلوم چل رہا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم کسی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے سے آتے ہیں، تو جنت تو ماں ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ہمارے کو اس جنت میں جانا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ماں ہی کی خدمت کر لو یا باپ ہی کی خدمت کر لو۔ سمجھ رہے، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ صرف ماں کی بات مانتے باپ کی نہیں، یا باپ کی بات مانتے ہیں ماں کی نہیں۔ میرے بھائیوں، والد کی بھی بات ماننا ہے، والدہ کی بھی بات ماننا ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت کہا گیا ہے، تو آپ کو جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ جنت کے دروازے سے آنا۔ اور جنت کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب باپ کا بھی حق ادا کریں گے، والد کا بھی حق ہم ادا کریں گے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ نہیں کہ صرف ماں کا حق ادا کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں اور باپ کے ساتھ نہیں، دونوں کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مقام بہت اونچا بتایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو اور ان کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ ان کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی اللہ کس میں ہے؟ والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرے والدین مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اتنی بڑی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضامندی میں رکھ دیا۔ اب واقعات ذرا سن لیجئے ماں باپ کے اوپر۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ صحابی کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ان کے اوپر ایمان لائے۔ سمجھ رہے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت علقمہ، ہر صحابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ رہے، کچھ پڑھ ہی نہیں رہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ان کے کوئی کیا کہتے ہیں والد یا والدہ زندہ ہے؟ معلوم چلا کہ والدہ زندہ ہے، بوڑھی ہے۔ تو ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد پوچھا گیا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، بیٹا ہے، یہ اس کا انتقال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تمہارا بیٹا کیسا تھا زندگی میں؟ تو وہ والدہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا اچھا نہیں تھا، وہ صرف اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، اس نے میرے دل کو بہت چھلنی کیا ہے، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ لکڑیاں جمع کی اور لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں میرے بیٹے کو جلانے کے لیے، لکڑی میں جلانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیا کر رہے آپ؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ جہنم کی آگ سے تو بہتر ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو اس آگ کے اندر جلا دوں۔ جب اس عورت نے سنا، تو عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے اندر بہت محبت ہوتی ہے۔ ہم ماں سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تب ہمارے کو معلوم چلتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو وہ جب عورت دیکھی، ماں دیکھی، تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، نہیں، میں جو ہے نا اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اب جا کر کے دیکھو وہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے کہ نہیں؟ جب دیکھا گیا تو کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، صحابی ہے لیکن ان کی زبان کے اوپر کلمہ موت کے وقت نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ ماں ناراض ہے۔ تو میرے بھائیوں بتائیے، ماں کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ دیکھیے موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، اتنا بڑا
کیا کہتے ہیں اتنا بڑا ماں کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قصئی آدمی تھا۔ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا مجھے بتا دے۔ وہ کہنے لگے جاؤ فلاں بستی کے اندر ایک قصئی ہے، وہ تمہارا ساتھی ہوگا۔ وہ گئے، جا کر کے وہ تو پہلے حیرت کرنے لگے کہ ارے ایک قصائی گوشت کاٹنے والا، میں اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہوں اور میرا ساتھی جنت میں ایک قصائی آدمی کو بنایا جا رہا۔ لیکن پھر بھی وہ گئے، جانے کے بعد جو ہے نا معلوم کیا، وہ آدمی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ کہنے لگے اچھی بات ہے۔ صبح سے شام تک وہ گوشت بیچتا رہا۔ جب شام ہوئی تو اس نے ایک کور کے اندر گوشت پیک کیا۔ پیک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گھر چلیے، میں جو ہے نا آپ کے ساتھ جو بھی آپ کی مہمانداری ہے میں آپ کے خاطر تواضع کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آ گئے۔ وہ آئے، گھر آنے کے بعد گوشت چڑھایا، گوشت پکایا، روٹی بنائی۔ روٹی بنانے کے بعد ایک کمرے میں گیا۔ ایک کمرے میں جانے کے بعد ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو اٹھا کے بٹھا کر کے سہارا دے کر کے اس کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد اس عورت نے اپنی زبان سے کچھ کہا، سمجھ رہے، کچھ کہا۔ انہوں نے منہ صاف کیا اور منہ صاف کرنے کے بعد ان کو لٹا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے چلیے کھانا کھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ میں کھانا جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ عورت کون ہے اور اس سے جب تم نے کھانا کھلایا تو اس نے کیا کہا تھا۔ کہنے لگے آپ کو کیا مطلب ہے بھائی، آپ کھانا کھا لیجئے بس۔ ہم کہنے لگے نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں بتاؤ گے۔ اب وہ آدمی بیچارہ قصئی آدمی وہ کہنے لگا کہ ارے بھائی مہمان ہے، مہمان آدمی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہہ دیا کہ دیکھیے یہ میری ماں ہے، میں 30 سال یا 40 سال سے جو ہے نا میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، 20 سال سے میں جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے جنت کے اندر۔ چلیے یہ تو میری ماں ہے، دعا دے رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں اور میں تو ایک گوشت کاٹنے والا آدمی ہوں، تو میں کہاں سے ان کے مقام تک کو اور ان کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ساتھی بنائے گا، کہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دل میں خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، سمجھ رہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے گا۔ اور کیا تمہارے کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں معلوم آپ کون ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خوش ہو جاؤ، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ وہ آدمی جب سنا تو بہت خوش ہو گیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے آج بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم ہی جنت میں میرے ساتھی بنو گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے ماں کا مقام کتنا بڑا ہے کہ ماں کیا کر دے رہی ہے، ماں کی دعا نبیوں کے ساتھ کھڑی کر دے رہی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں کی دعا اور باپ کی دعا۔ دیکھیے کہ ماں کی دعا نے کیا کر دیا، ان کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا۔ ایک دنیا کا واقعہ ابھی زندہ جاوید جو دنیا کے اندر ابھی موجود ہے، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس، جو کیا کہتے ہیں مکے کے کیا کہتے ہیں امام حرم ہے، سمجھ رہے، ابھی بھی مکے کے اندر امام ہے، بہت بڑے امام۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی بھی زندہ ہے وہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں بہت شرارتی تھا۔ ہمارے یہاں مہمان آئے تو ماں کھانا بنا رہی تھی، جب کھانا تیار ہو گیا تو میں نے وہ جس برتن کے اندر کھانا تھا میں نے برتن کھولا اور اس کے اندر میں نے گرد و غبار اور مٹی وغیرہ ڈال دیا۔ ماں نے جب دیکھا تو ماں دیکھیے کتنی بہت غصہ ہوئی ہو، آج کل کی ماں ہوتی تو پتہ نہیں کتنا مارتی بیٹے کو۔ وہ ماں غصے ہوئی اور غصہ ہونے کے بعد دیکھیے وہ پہلے کی ماں بھی کیسی ہوتی تھی۔ ماں کہنے لگی کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ کعبے کا امام بنا۔ غصے کی حالت میں بھی ماں نے بد دعا نہیں دی۔ آج کی ماؤں سے میں کہنا چاہوں گا ہماری مائیں بھی ایسی بننی چاہیے کہ
کہ آپ جو بات بول دیتے ہیں غصے کی حالت میں، بیٹے کو بول دیتے آپ جا تو مر جا، جا تو خراب ہو جا، تو یہ ہو جا، ہلاک و برباد ہو جا، پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہم. کیا پتہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا وقت ہو اور آپ نے جو بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. سمجھ رہے؟ تو ماں کو غصے کی حالت میں بھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، دعا دینی چاہیے. تو میرے بھائیوں کیا ہوا پھر کہ امام کعبہ، وہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی وہی ویڈیو آئی تھی، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو میں اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے آج اس مقام پر ہوں. بتائیے میرے بھائیوں، ابھی وہ زندہ ہے، ہم سبھی حضرات کو معلوم ہے، ہم سب وہ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ان کی، اور ان کی آواز بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. بتائیے ماں کی دعا نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا. تو میرے بھائیوں ہماری ماؤں سے کہوں گا میں کہ آپ جو ہے نا اس کی حالت میں، غصے کی حالت میں بھی جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں. آپ کا مقام جو ہے نا بہت بڑا ہے. آپ جو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے وہ ان کو لگتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد جب ان کو دفن کر کے، اپنی والدہ کو دفن کر کے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا سنبھل کر کے قدم رکھنا، اس لیے کہ پہلے جب تم چلا کرتے تھے زمین کے اوپر تو تمہارے ہر قدم کے پیچھے تمہاری ماں کی دعا ہوتی تھی، اب تمہارے کو کوئی دعا دینے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ماں کا مقام بہت بڑا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ وہ حدیث جو ہے نا زیادہ طاقتور حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر میری ماں زندہ ہوتی، اللہ کے نبی کی ماں کا بہت بچپن میں انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی یہ بعد میں یہ بات ارشاد فرما رہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، جوانی کی حالت میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے کہ میں ماں کی کیسی خدمت کرتا ہوتا، کہ میں جو ہے نا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوتا اور میں اللہ اکبر بول دیتا اور میری ماں بولتی محمد، تو میں نماز کو توڑ کر کے ماں کے پاس چلے جاتا. نماز کتنی بڑی عبادت ہے معلوم ہے آپ کو، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ماں کی خدمت کو دیکھیے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، نماز کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. اب اس سے یہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا مقام جو ہے نا بتایا جا رہا ہے میرے بھائیوں. تو ماں باپ کا مقام میرے بھائیوں بہت بڑا ہے. ہمارے کو جتنا چاہیے ان کی ہم خدمت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ امام حسین. حضرت علی فرمانے لگے میرا بیٹا میری خدمت ایسی کرتا ہے کہ جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں تو میرا بیٹا گھر کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں چڑھتا. وہ سمجھ رہے؟ گھر کے اونچائی کے اوپر نہیں چڑھتا کہ اوپر چڑھنے کی وجہ سے کہیں اس کے قدم کی آواز مجھے نیچے آئے گی. سمجھ رہے؟ گھر کی چھت کے اوپر نہیں چڑھتا ہے وہ. بتائیے جب میں کھانا کھاتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو میں جس طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں روٹی لینے کے لیے تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. بتائیے اتنا کوئی اہمیت دے گا آج کے زمانے میں ہمارے اولاد کہ کھانا کھاتے وقت بتائیے کتنا احترام ہو رہا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں تو جب میرا باپ کیا کرتا ہے روٹی اٹھاتا ہے تو میرا کیا کہتے ہیں حضرت علی فرما رہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیتا ہے. جب میں رات میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میرا بیٹا کبھی آگے رہتا ہے، میرا بیٹا کبھی پیچھے رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہتے ہیں دشمنوں سے تاکہ میری حفاظت ہو سکے، کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے اور میرے اوپر تلوار سے وار کر دے تو میرے آگے آگے چلتا ہے کہ وہ کیا کرے، میری حفاظت کرے. تو میرے بھائیوں ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے. اس کو علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے ماں باپ کی عظمت کے اوپر، ماں باپ کے مقام کے اوپر. میں تو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بس یہی کہ میرے بھائیوں جتنا ہو سکے ہم ماں باپ کی خدمت کریں. وہ ہمارے کو چاہے غصہ کرے، ہمارے کو مارے پیٹے، جو کچھ بھی بولے، پھر بھی ہمارے کو ماں باپ سے الگ نہیں ہونا ہے. ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اور زندگی بھر رہنا ہے اور ہمارے کو ان کا مقام پہچاننا ہے اور ان کی جتنی زیادہ خدمت ہو سکے ہمارے کو کرنا ہے. وہ چاہے جیسی بھی بات بولے، ہمارے لیے کڑوی بات بولے، غصہ کرے، مارے پیٹے، پھر بھی ہم ماں باپ کے دامن کو نہ چھوڑیں، ماں باپ کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.